ایک ہوتی ہے جگ بیتی اور ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی۔ زیادہ تر جگ بیتی یہی دیکھنے میں آئی ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور ساس اور بہو کا رشتہ ایسا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں نا، ایک دوسرے کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے ہیں، صرف مجبوری کے تحت ہی ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہنے والی ایک ایسی ساس کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے کہ جاننے کے بعد آپ لوگ بھی اس کے عورت ہونے پہ فخر محسوس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور جی آج کی اس ویڈیو میں جو شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں نا، وہ تھوڑی ہٹ کے ہے، یعنی کہ ایک ایسی انوکھی داستان ہے جسے کہ سننے کے بعد آپ لوگ بھی بڑے نہ حیران ہوں گے کہ عورت کا ایک ایسا روپ بھی ہوتا ہے۔ عورت ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں تو ایک بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے، سب کو بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ لیکن جب ایک عورت بہو اور ایک ساس بنتی ہے نا، تو اس کے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے نا، وہ پوری طرح سے ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ عورت کی زندگی میں جتنی بھی ناکامیاں، جتنی بھی محرومیاں اور جتنی بھی کمیاں ہوتی ہیں نا، جب وہ ایک ساس کے روپ میں آتی ہے نا، تو وہ اپنی ساری محرومیوں کا حساب جو ہے نا، وہ اپنی بہو سے لیتی ہے، گن گن کے بدلے پورے کرتی ہے۔ جی تو یہ کہانی ہے ناصرہ کی۔ ناصرہ یہاں پہ UK میں رہنے والی ایک ایسی عورت تھی جس نے کہ اپنی ساری زندگی یہاں پہ سٹرگل کے ساتھ گزاری، اور اپنے ہسبینڈ کا اس نے بھرپور ساتھ نبھایا۔ لیکن یہ تھا کہ ابھی اس کا بیٹا پورا جوان نہیں ہوا تھا، ایک اکلوتی اولاد ہی تھی اس کی، اور ابھی وہ پورا طرح سے جوان نہیں ہوا تھا۔ 12 سال اس کی عمر تھی جب کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ناصرہ نے خوب یہاں پہ محنت کی اور اپنے بیٹے کو یہاں پہ اس نے گرون اپ کیا۔ لیکن اس میں ایک کوالٹی تھی کہ وہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتی تھی۔ ساری زندگی اس نے یہاں پہ UK میں ایز اے سنگل پیرنٹ اپنے بچے کو پرورش کیا، اپنے بیٹے کو اس نے گرون اپ کیا اور اس کی ایک اچھی تربیت بھی کی۔ اور یہ بات کہنی ہی آسان ہوتی ہے کہ یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے ایز اے سنگل پیرنٹ آپ اپنے بچوں کو لک آفٹر کریں اور ان کی گروتھ کریں، ان کی پرورش کریں، کیونکہ یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ ہینڈل کرنا ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، اور اسپیشلی جب عورت یہاں پہ اکیلی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہینڈل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ناصرہ جو تھی وہ حالات کا مقابلہ کرنا بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہاں پہ بڑا کیا، اس کی اچھی پرورش کی، اور یہ سب کچھ اس نے جو بھی زندگی کی سٹرگل تھی نا، یا جو بھی زندگی نے اس کے ساتھ ایک برا کیا، وہ سب کچھ اس نے خود ہی فیس کیا۔ خیر جی، حالات کی سختیاں ناصرہ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ فیس کی، اور اس کا بیٹا جب جوان ہو گیا، شادی کی عمر کو پہنچا، اس کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی بہو لے کر آئے، اس کی بیوی ایسی ہو کہ وہ اس کا بیٹا جس طرح سے اس کا فرما بردار ہے نا، اسی طرح کی اچھی تربیت یافتہ لڑکی وہ اس کے لیے لانا چاہتی تھی۔ اور جی اس نے انتخاب کیا کہ بھی میں پاکستان سے جا کے نا ایک اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، ایک قابل لڑکی ڈھونڈوں گی، اور ایک ایسی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر کے لے کر آؤں گی جو کہ ساری زندگی میرے ساتھ، یعنی کہ میرے بیٹے اور میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے، کیونکہ ناصرہ نے پہلے ہی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی تھیں، اور اب وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بڑھاپا جو ہے نا وہ مشکل میں گزرے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور پاکستان چلی گئی جی، وہ ایک اچھا اور ایک ڈیسنٹ سا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ انسان جو زندگی میں سوچتا ہے نا، اور جس چیز کی ایکسپیکٹیشن وہ زندگی سے لگا لیتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے جس چیز کی امید باندھ لیتا ہے نا، ہمیشہ اس کو اللہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ اگر وہ سوچے نا ساری زندگی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اس کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے نا رحمانیت ہی ملے گی، اس اللہ کی طرف سے رحم ہی ملے گا۔ اور اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دینا کہ اللہ بڑا قہار ہے، بڑا جبار ہے، تو اسے اللہ کی طرف سے ہمیشہ سختیاں ہی ملیں گی۔ تو جی ناصرہ اب چونکہ ایک بڑی اچھی نیت کے ساتھ گئی تھی، اور اس کی کوئی بھی بیڈ انٹینشن نہیں تھی کہ بھی میں جو ہے وہ اب بہو لا کے تو اس کے اوپر ایک ٹیپیکل ساس بنوں گی یا کچھ اس طرح کا، کہ بھی اس کے ساتھ کچھ برا کروں گی۔ اس لیے جب وہ پاکستان گئی تو اس کو وہاں پہ نا کچھ ہی عرصے کے اندر اندر ایک بہت ہی اچھا رشتہ مل گیا۔ اپنے بیٹے کے لیے وہ ایک ایسی لڑکی تلاش کرنا چاہتی تھی جو کہ پڑھی لکھی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور خوب سیرت بھی ہو۔
اسے آل ان ون یعنی کہ تینوں کی تینوں کوالٹیز ایک ہی بندے کے اندر اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ مل رہی تھی. صرف جو تھا یہ تھا کہ لڑکی جو تھی نا وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اس کے پیرنٹس اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن چونکہ ناصرہ نے ہمیشہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے تھے، زندگی کی تنگیوں کو اور زندگی کی تکلیفوں کو اس نے خود سے فیس کیا تھا، یعنی کہ ایک پریکٹیکل وومن تھی. تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ میں نے لڑکی کے ماں باپ سے کیا لینا ہے، مجھے تو لڑکی کی سیرت چاہیے، مجھے تو لڑکی کی کردار چاہیے، اور لڑکی کی جو پڑھی لکھا ہونا جتنا ضروری ہے نا وہ کافی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ تمام جو حالات ہیں نا ان کے مطابق چل سکے گی. خیر جی، اب چونکہ ناصرہ ایک پریکٹیکل عورت تھی، اس نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اس سے زیادہ بہتر رشتہ نا مجھے اتنے کم ٹائم میں بالکل بھی نہیں مل سکتا ہے. اس نے ود ان ڈیز جو تھا نا اپنے بیٹے کی شادی کی، اور اس کے بعد وہ اپنی بہو کا ویزا اپلائی کر کے یہاں پہ UK میں آ گئی. بیٹا چونکہ ماں کا تابع دار تھا اور ساری زندگی اس نے صرف اپنی ماں ہی کو دیکھا تھا، اور اس لیے اس نے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بھی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور تابع دار بیٹا تھا، اور اگر سے یہاں کی زبان میں کہا جائے تو وہ ایک مماز بوائے تھا. اور اس نے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کے بعد اب صرف یہ تھا کہ بھی اس لڑکی کے صرف ویزا لگنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ کب اس کا ویزا لگے گا اور وہ یہاں پہ UK میں آ کے ناصرہ کے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے گی. خیر جی، زندگی کا پہیہ تو چلتا ہی رہتا ہے، وہ کسی کے لیے بھی کبھی بھی نہیں رکتا ہے. کچھ ہی عرصے میں جو تھا نا وہ ناصرہ کی بہو کا ویزا لگ گیا اور وہ یہاں پہ UK میں آ گئی. ٹکٹ کے بھی پیسے جو تھے وہ ناصرہ نے خود پے کیے، کیونکہ آف کورس اس کی بہو کے جو والدین تھے وہ اس قابل یعنی کہ اتنے زیادہ صاحب حیثیت نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی ٹکٹ بھی بائی کرتے. جہیز وغیرہ کے نام پہ تو اس نے کوئی بھی چیز ان سے نہیں لی تھی. خیر جی، ناصرہ کی بہو یہاں پہ UK میں آ گئی، اور آنے کے بعد یہاں کے سسٹم کو اس نے سمجھنا شروع کیا. چونکہ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور ٹیلنٹڈ بھی کافی تھی، اور جو تھا نا ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی کہ بھی اسے یہاں پہ آ کے UK میں آنے کے بعد سروائیو کرنے کے لیے تھوڑی ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی. ناصرہ کا بیٹا جو تھا وہ بھی جاب کرتا تھا اور ناصرہ خود بھی جاب کیا کرتی تھی. اور جب اس کی بہو یہاں پہ آ گئی تو اس نے بس اس کو ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ یہاں پہ UK میں رہنے کے لیے نا تمہیں محنت کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہو اور تمہارا شوہر جو ہے وہ سب کچھ کما کے لائے، اور پاکستان جیسا یہاں پہ کوئی سسٹم یا کوئی بھی سینیریو نہیں ہوتا ہے. اس کی بہو جو تھی وہ ان سب باتوں کو یعنی کہ اپنی ساس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، چونکہ اس کا رویہ شروع سے کبھی بھی ساسوں جیسا نہیں رہا تھا. اور جب انسان پریکٹیکل ہوتا ہے نا، ایک پریکٹیکل لائف گزارتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں سے نا بالا تر ہو جاتا ہے کہ بھی کیا میں نے دوسروں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کرنا ہے اور کس طرح کا نہیں. اور اسپیشلی یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے جو بھی بندہ یہاں پہ ایز اے سنگل پیرنٹ اپنی زندگی گزارتا ہے نا، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا وہ بودر بالکل بھی نہیں کرتا ہے. ان چیزوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور کوئی کنسرن ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی سے بدلہ لینا ہے، میں نے کسی پہ ظلم کرنا ہے یا کچھ اس طرح کا سینیریو. ناصرہ اس لحاظ سے کافی خوش قسمت رہی، کیونکہ جو کچھ وہ امیدیں باندھ کے اپنی بہو کو لے کر آئی تھی نا، اس کی بہو اسی کے مطابق چل رہی تھی. اور شروع میں تو لڑکیاں ویسے بھی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ پریکٹیکل نہیں ہوتی، اور نہ ان کو کوئی اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے. جو بندہ اس کو انگلی پکڑ کے جس راستے پہ چلا دینا وہ اسی پہ چل پڑتی ہیں. یہی کچھ ناصرہ کی بہو نے بھی کیا. جو کچھ ناصرہ نے اس کو سمجھایا، یہاں پہ زندگی گزارنے کے جو طریقے اس نے بتائے، جو بھی اس نے کہا اس نے وہی کچھ کیا. اب ناصرہ کو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کی جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں نا وہ اب اس کے اوپر سے ٹل چکی ہیں، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد اس نے بہت زیادہ ہارڈ ٹائم دیکھا تھا. اور اپنے بیٹے کو اب جوان کرنے کے بعد اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا خدشہ تھا نا وہ یہ تھا کہ جب وہ بہو لے کر آئے گی نا تو یہ نہ ہو کہ بھئی وہ جو لڑکی آئے نا وہ ہمارے یعنی کہ ماں اور بیٹے کے درمیان پھوٹ ڈال دے، اور کوئی اس طرح کا سینیریو ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے بدزن ہو کے یہاں سے مجھے بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے. خیر جی، ناصرہ کے جتنے بھی خدشات تھے نا وہ غلط ثابت ہوئے، اور وہ لڑکی جو تھی نا اس کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے رہ رہی تھی. نہ صرف وہ اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی بلکہ ناصرہ کو بھی وہ اتنی ہی رسپیکٹ اور اتنی ہی عزت دیتی تھی جتنی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. لیکن حالات کی بے رحمی اور ستم ظریفی نے ناصرہ کا پیچھا بڑھاپے میں بھی جا کے نہیں چھوڑا. خود سے تو ناصرہ نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ ایک فیصلہ لیا تھا کہ بھی مجھے بڑھاپے میں جو ہے نا وہ مشکل نہ دیکھنی پڑے، لیکن جو تھا نا حالات وہ اس کی یعنی کہ اس کی بدقسمتی جو تھی نا وہ ناصرہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی.
ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ناصرہ کا بیٹا اپنی جاب پہ گیا اور جاب سے واپسی پہ آتے ہوئے اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایکسیڈنٹ اتنا کہ زیادہ سیویئر تھا کہ وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ ہی ناصرہ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ حادثہ ناصرہ کے لیے ناقابل برداشت تھا، یعنی کہ پہلے تو چلو اس کے شوہر کی جو ڈیتھ ہو گئی سو ہو گئی اور اس نے اپنی جوانی میں یہ سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اب بڑھاپے میں آ کے اس کا جو ایک اکلوتا سہارا تھا نا، اس کا بیٹا، وہ اس سے چھن گیا تھا۔ اور اب جو ناصرہ تھی نا، وہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے جو تھا نا وہ بدقسمتی سے اپنی جان چھڑانے کی بڑی ہی کوشش کی، بہت ہی اچھے طریقے سے جو تھا نا میں نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ فیصلہ لیا، لیکن پھر بھی جو تھا نا حالات کی ستم ظریفی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور میرا ایک اکلوتا سہارا وہ بھی مجھ سے اللہ نے چھین لیا۔ ناصرہ بہت زیادہ ڈیپ ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی، اس کو یہ فکر تھی کہ اب میں یہاں پہ بالکل اکیلی رہ جاؤں گی اور میں یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے نا بڑھاپا کس طرح سے اکیلے گزاروں گی، اور دوسری طرف اس کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ بھی وہ جس لڑکی کو یہاں پہ بڑی ہی امیدوں اور آسوں کے ساتھ بیاہ کر لائی تھی اور اب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ یہاں پہ اب رہتے ہوئے کس طرح سے وہ بھی اپنی ساری زندگی گزارے گی۔ میرے پاس تو چلو پھر بھی ایک بیٹا تھا جس کے بھروسے میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے پاس تو ایسا کوئی سہارا، ایسا کوئی آسرا نہیں ہے کہ اپنی بھری جوانی میں ہی یہ بیوہ ہو چکی ہے۔ ناصرہ نے سوچا اور بہت زیادہ سوچا، چونکہ ناصرہ ایک پریکٹیکل عورت تھی، یعنی کہ اس نے اپنی ساری زندگی یہاں پہ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے گزاری ہو، اس نے طرح طرح کے لوگوں کو دیکھا اور اس کا جو لائف ایکسپیرینس تھا نا اس کے اکارڈنگ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں پہ چونکہ اس لڑکی کو لے کر آئی ہوں اور یہ میرا ہی فیصلہ تھا اور میری ہی وجہ سے یہ لڑکی یہاں پہ اب یو کے میں آئی ہے، میں اب اس کو بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ساتھ تو جو حالات نے کرنا تھا سو ہو گیا، لیکن اب میں اس کی زندگی جو ہے نا وہ آگے خراب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے بہت بڑا دل کیا، بڑا حوصلہ کیا، کیونکہ وہ جس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لائی تھی نا، اس کو کسی اور کے ساتھ بیانے کا فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اب چونکہ یہ لڑکی جوان ہے اور یہاں پہ اس نے یو کے میں ہی رہنا ہے اور میں اب چونکہ بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے پاس جو ایک آخری سہارا تھا نا میرا بیٹا، اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنا بڑھاپا یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے اور گھر میں اکیلے رہ کے گزاروں، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس لڑکی کو جسے کہ میں اپنی بہو بنا کر لائی تھی نا دل بڑا کروں اور اس کی شادی کر کے نا دوبارہ سے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھ لوں۔ صرف کرنا کیا ہوگا کہ دل بڑا کرنا ہے، حوصلہ بڑا کرنا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور چونکہ یہ لڑکی میری بڑی فرما بردار ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھی اللہ نے اسی صورت میں میری بڑھاپے کا سہارا لکھا ہوا ہو۔ جو بھی ناصرہ کہتی تھی نا وہ لڑکی بڑی ہی ایزیلی اس کی بات مان لیتی تھی، اس کو کوئی اتنے خاص سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ خیر جی، ناصرہ نے جو تھا نا اس چیز کا اظہار کیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس لڑکی کو سمجھایا، اس کے والدین سے بات کی کہ بھی آپ لوگ تو پہلے ہی غریب ہیں، اب اگر اپنی بیوہ بیٹی کو آپ لوگ وہاں پہ بلائیں گے تو اس کی دوبارہ شادی کریں گے، کہاں پہ کریں گے اور کون کرے گا اس کے ساتھ دوبارہ شادی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اسے یہاں پہ میرے پاس رہنے دیں۔ میں چونکہ اس کو یہاں پہ لے کر آئی تھی اور لیکن یہ ہے کہ بھی حالات کے آگے تو انسان کی نہیں چلتی ہے، اللہ کی امانت میرا بیٹا تھا اور وہ واپس چلا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کی بیٹی کا جو بھی نقصان ہوا ہے نا اس کی بھرپائی کا ایک یہی طریقہ ہے میرے پاس کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے نا اس کے لیے کوئی دوبارہ سے رشتہ دیکھوں اور اس کی شادی کر دوں۔ اس نے اس لڑکی کے والدین کو بڑی ہی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اور یقین دہانی کے ساتھ یہ بات باور کروائی کہ اگر آپ اسے واپس پاکستان بلاتے ہیں نا تو اس کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہوگا، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگوں نے اپنی بیٹی جو ہے نا وہ مجھے دے دی ہے، اب یہ آپ کی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ اس نے بہت بڑے حوصلے کا اور ہمت کا مظاہرہ کیا، ایسا کرنا کوئی عام یا معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے اور آپ جس لڑکی کو اس کی بہو کے صورت میں لے کر آئیں اس کی آپ دوبارہ شادی کسی اور کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن ناصرہ نے اپنا حوصلہ بڑا کیا اور بڑے ہی کھلے دل کے ساتھ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اس لڑکی کی شادی جو ہے نا وہ دوبارہ کر دے گی، اور مزید اس نے یہ بھی کہا کہ بھی یہ لڑکی جو ہے نا اب میری بیٹی بن کے یہاں پہ رہے گی اور میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، اسے کہیں پہ بھی اور جا کے رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ یو کے میں رہتے ہوئے نا اس طرح کی کوئی بھی سوچ رکھیں یا کچھ اس طرح کی
آفر کریں، لیکن چونکہ ناصرہ ضرورت مند تھی اور آف کورس بوڑھی ہو چکی تھی، اور بڑھاپا یہاں پہ گزارنا نا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے نا ڈپریشن جو ہے اور تنہائی جو ہے وہ انسان کو کاٹ کھانے کو پڑتی ہے۔ اس کا حل ناصرہ نے یہی نکالا کہ اب چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے ہیں، تو میں اپنے دل کو بڑا کروں گی اور اس لڑکی کی نا زندگی اب اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گی، بلکہ اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نا اس لڑکی کی شادی دوبارہ سے کروائی، اور اس کو ساری زندگی کے لیے نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ اس کے شوہر کو بھی اپنے پاس اپنے گھر میں رکھا۔ اس طرح سے جو تھا نا، ناصرہ نے اپنا بڑھاپا اکیلا گزارنے کے بجائے صرف عقل مندی کا ثبوت کرتے ہوئے اور اسلام کے اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ لیا کہ میں اس لڑکی کی شادی دوبارہ کروا کے اس کو اپنے پاس اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ بھی ناصرہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، یا کہ اگر ناصرہ چاہتی نا خود غرض بنتی تو وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ سے پاکستان بھیج دیتی اور اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہونا تھا، اس نے خود بھی یہاں پہ اکیلے رہ جانا تھا اور اس لڑکی کی بھی زندگی تباہ ہو جانی تھی۔ اس نے بڑی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کے یہاں پہ رکھا اور پھر اس کی شادی بھی دوبارہ سے کروائی، اور اس طرح سے ناصرہ نے اپنی زندگی جو تھی وہ بھی آسان کر لی اور اس لڑکی کی زندگی بھی آسان کر لی۔ آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔